ابھی آپ کو بتائیں کہ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ وائس چیئرمین الیکشن میں تحریک انصاف کو شکست ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لالا عمران کامیاب ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف اور ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے مشترکہ امیدوار جو ہیں وہ ہار چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملیر کنٹونمنٹ بورڈ وائس چیئرمین الیکشن میں تحریک انصاف کو شکست۔ پیپلز پارٹی کے لالا عمران کامیاب ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف اور ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے مشترکہ امیدوار ہار گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملیر کنٹونمنٹ بورڈ وائس چیئرمین الیکشن میں تحریک انصاف کو شکست ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لالا عمران کا کامیاب ہوئے ہیں اور تحریک انصاف اور ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے مشترکہ امیدوار ہار گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم اپڈیٹ ہے، ملیر کنٹونمنٹ بورڈ وائس چیئرمین میں الیکشن میں تحریک انصاف کو شکست ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی نے نئے بلدیاتی ترمیمی بل کو مسترد کر دیا۔ امیر کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کی کسی شق کو بل میں شامل نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے بل کے ذریعے وار کیا ہے۔ انہوں نے ٹاؤن بنایا، اس پہ بھی بات کرتا ہوں کہ ابھی ناصر شاہ صاحب نے کل کہا کہ ہم نے تجاویز لی تھی اور جماعت اسلامی نے تجاویز دی، ہم نے اس کو انکارپوریٹ کیا اس میں۔ بھائی وہ تجاویز ہم نے پڑھ کر پورے میڈیا کے سامنے بتائی تھیں اور اس میں ہم نے کراچی کو میگا سٹی گورنمنٹ کے طور پر بتایا تھا۔ وہ سارے محکمے بتائے تھے جو پہلے چھین لیے گئے تھے، جو اس کے تحت ہونے چاہیے۔ ہم نے تمام ٹاؤنز کا نظام اور اس کے پورے اختیارات بتائے تھے۔ انہوں نے صرف ٹاؤنز کا لفظ استعمال کر کے تمام چیزیں ان کے اختیارات اپنی جگہ اور سب کچھ چھیننے کے بعد کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے کہنے پر ہم نے کیا ہے۔ ناصر شاہ صاحب، آپ سے مجھے کم از کم توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ ہمارا نام استعمال کریں گے۔ آپ نے تو یہ بھی زحمت نہیں کی کہ جو تجاویز ہم نے آپ کو دی تھی اس پر ہم سے کوئی ڈسکشن کرتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پورے پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ کار ہے کہ پورا وار کرتی ہے اور جب قبضہ سیاست کرتی ہے تو اس میں وہ کوئی تبادلہ خیال اس کی جو ہے وہ طریقہ کار میں موجود نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے درخواست دائر کرتی ہے۔ سپریم کورٹ میں گزشتہ 7 ججز میں 5 جونیئر ججز کو تعینات کیا گیا تھا اور تعیناتی کے طریقہ کار کے حوالے سے آج اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال احمد سے۔ بلال بتائے گا درخواست سبمٹ کی گئی ہے، درخواست میں کیا لکھا گیا ہے؟ جی، سندھ ہائی کورٹ کے صدر بیرسٹر صلاح الدین اور بیرسٹر عمر صوبر ہیں بار ایسوسی ایشن کے صدر۔ ان کی جانب سے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور ایک آئینی درخواست دائر کی گئی ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں گزشتہ 7 ججز میں سے 5 جونیئر ججز کو تعینات کیا گیا ہے جن میں جو متعلقین ہیں ان سے مشاورت کا عمل نہیں کیا گیا، لہذا جوڈیشل کمیشن کے رول نمبر 3 کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مشاورت کی تکمیل تک ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک تعینات سینیئرٹی بنیاد پر تعینات کیا جائے۔ یہ آئینی درخواست ہے جو کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں دائر کی گئی ہے اور اس کی سماعت اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال احمد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سالانہ انتخابات میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ پولنگ کا وقت بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بلال احمد سے۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں ووٹنگ کا عمل پرامن طریقے سے جاری ہے۔ وکلا کی ایک بڑی تعداد اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہے۔ بار ایسوسی ایشن کا نیو بار روم ہے جس میں پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں، پولنگ الیکشن کمیشن آفس بنایا گیا ہے، جبکہ وکلا کی ایک بڑی تعداد امیدواران کے ساتھ جو ان کے حامی ہیں وہ اپنے امیدواران کے لیے کنونسنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ صبح 9 بجے اس کا آغاز ہونا تھا، تاہم 30 منٹ تاخیر کے بعد 9:30 پر پولنگ سٹارٹ ہوئی۔ اب امیدواران کی جانب سے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ 30 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے اس لیے 5 بجے کے بجائے 5:30 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے تاکہ جتنے بھی وکلا ہیں جو کہ اپنا حق رائے دہی انجام دینا چاہتے ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ کر اپنا حق رائے دہی انجام دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی وکلا کی اب یہاں تعداد بڑھنا شروع ہی ہے کیونکہ اب آخری جو وقت چل رہا ہے 5 بجے پولنگ ختم ہونا ہے، تو اس لیے وکلا کی تعداد میں بھی اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ جو وکلا یہاں پرجوش نظر آ رہے ہیں اپنے جو امیدواران ہیں ان کے لیے کیمپنگ اور کنونسنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں وکلا اپنے حق رائے دہی کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ سینئر وکلا کا کہنا ہے کہ الیکشن کے ذریعے جمہوری روایات کو فروغ ملتا ہے۔ جیتنے والے وکلا قانون کی حکمرانی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے رول آف لا کے لیے سیکل کریں، آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے سیکل کریں، ہم آئین کی سپرمیسی کے لیے کام کریں۔
उसी लिए हम ऐसे कैंडिडेट्स को चॉइस करते हैं जो कि ये इस सफ़र में कारवां में शुरू हों। अब हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। वजह क्या है, जो आजकल स्कैंडल्स आप मीडिया पे चल रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके से हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। हम जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम आउट ऑफ टर्न सीनियरिटीज़ के, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस के ख़िलाफ़ हैं। हम सीनियरिटीज़ के फेवर में हैं। हम चाहते हैं कि जजेस की तकर्री में एक क्राइटेरिया बनाया जाए, और मुझे उम्मीद है कि आज जो वोट पड़ेगा, और जिसमें मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। जमहूरी रिवायात को बरकरार रखते हुए हर साल अपने मुकर्रर वक्त पे, चाहे हालात कैसे भी हों, लास्ट कोविड के दौरान भी पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का आलम था, वहाँ पे भी वकला ने अपने इलेक्शन को कंडक्ट करवा दिया। आज भी बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे अकब में वकला अपने अपने कैंडिडेट के लिए उनके सपोर्टर्स खड़े हैं, वोट मांग रहे हैं अपने दोस्तों से, और उसके बिल्कुल सामने ऑफिस बेरर के कैंडिडेट है, सदारती उम्मीदवार है, जिन्होंने सेक्रेटरी के हैं। टांग से माजूर मोहम्मद साजिद ने पुलिस से तंग होकर इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है। मोहम्मद साजिद का कहना है कि भीख मांग कर घर का गुजारा करता हूं, लेकिन कुछ पुलिस वाले मुझसे पैसे छीन कर ले जाते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली मोहम्मद साजिद के साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी मुमताज़, क्या मामला है ये? जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। मेरे साथ मोहम्मद साजिद मौजूद हैं। ये एक टांग से महरूम है और ये अदालत में आज इंसाफ के लिए पहुंच गए हैं। इनके साथ क्या मसला दरपेश है और ये किन से क्या मुतालबा और अपील करना चाहते हैं? मोहम्मद साजिद, क्या मसला है आपका? सर मेरा ये मसला है सर कि ये मैं 8-9 साल हो गए सर मुझे कैंट पे रहते हुए सर, लेकिन पहले भी तो फरील थाना था सर। ये मुलाजिम नया है सर और अपने आप को बोलता है कि मैं SH हूँ सर। 641 गाड़ी का नंबर है सर, उसमें ये घूमता है सर। और ये एक इसके साथ और सेवल में सर, ये 2 बंदे हैं, ये मेरे पास आते हैं सर। ये कुछ दिन पहले मुझे मिले, इन्होंने मेरे से 13,000 रुपये लिए और ये थाने में मुझे छोड़ दिया। देखें, ये इनका यही कहना है कि ये भीख मांगकर अपने घर का गुजर बसर करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो ये बता रहे हैं कि फेरेहाल थाना जो है उनसे उनका ताल्लुक है और वो जो भीख मांगते हैं, जितना भी कमा लेते हैं वो आकर इनसे छीन लेते हैं। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि वही पुलिस ऑफिसर इनको धमकी देते हैं कि अगर वो पैसे उनको नहीं देगा तो वो उन पर ड्रग यानी कि आपने अपडेट किया।